محترمہ سمیہ ناز صاحبہ ہماری یارکشائر ادبی فورم کی اہم رکن ہیں، بورڈ ممبر ہیں۔ جب ہم نے یہ تنظیم شروع کی اس وقت سے سمیہ ناز اس کا حصہ ہیں۔ ان کی نئی کتاب انہوں نے جو لکھی ہے اس وقت وہ ہے UK اور یورپ میں نعت کی روایت، اور اس میں تقریباً پورے یورپ کے جو نعت لکھنے والے شعراء ہیں ان کی نعتیں اور ان کے حوالے سے تعارف موجود ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سمیہ ناز صاحبہ یہاں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر کیسر زیدی صاحب کے ساتھ بھرپور تالیوں میں سمیہ ناز صاحبہ کہ سمیہ ناز کی کتاب کے حوالے سے چونکہ گفتگو ہوگی، محترمہ تسنیم حسن صاحبہ سمیہ ناز صاحبہ کے حوالے سے تسنیم گفتگو کریں گی، اور اس کے بعد ڈاکٹر مختار الدین صاحب اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گی سمیہ ناز کو اس کاوش پر، اور کچھ ان کی مضمون لکھا ہے میں نے۔ نعت گوئی حدیث تمنائے دل، نعت گوئی حدیث تمنائے دل، اور قرآن ہے ترجمہ آپ کا۔ بدعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خود خدا نے ورفعنا لکا ذکر کہہ کر تابت بلند تو عرفہ کر دیا ہے، اور یہ ذکر اکملیت و استقرار کا سبب ہے۔ اس خدائی وعدے کی پاسداری میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک نعت کو اپنے تئیں حصہ ڈال رہے ہیں، اور اپنی اپنی عقیدت و محبت کی مقتضیات کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ ہر زمانے، ہر زبان، ہر علاقے میں وجود پذیر مومنین کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ بسیط فضاؤں میں، بحر و بر میں، ہوا کے دوش پر مدحت نبی غرض کے آپ کی ذات والا صفات ہر دور میں ممدوح کائنات رہی ہے۔ یورپ کی فضاؤں میں مدحت محمد کا آغاز تو شاید تب ہوا جب جرمن شاعر گوئٹے نے سانگ آف محمد لکھا۔ یہ 18ویں صدی کی بات ہے غالباً، یا تب جب مسلمانوں کے نشان UK کی سرزمین میں پائے جانے لگے، یا 150 سال قبل جب لندن کے اطراف میں بیگم بھوپال کی جانب سے قائم کردہ شاہجہان مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کا نام گونجا، یا ولیم عبداللہ کوئلم کی مسجد میں گونجتے درود ہوں۔ یہ سب ستائش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط ہیں۔ جان گوئٹے کی نعت کا ترجمہ علامہ اقبال نے فارسی میں اور اردو میں شان الحق حقی صاحب نے بہت خوب کیا ہے۔ اس کی کچھ لائنیں، وہ کہ کافی طویل ہے لیکن میں کچھ لائنیں پڑھنا چاہوں گی۔ نغمہ محمدی، وہ پاکیزہ چشمہ جو اوج فلک سے چٹانوں پہ اترا، درخشاں ستاروں کی تھی جوت جس کے بدن میں صحابوں سے اوپر، بلند آسماں میں پرافشاں ملائک کے چشمے نگہدار کے سائے سائے چٹانوں کی آغوش میں عہد برنائے تک جوئے جولاں بنا، چٹانوں سے نیچے اترتے اترتے وہ کتنے ہی صد رنگ خزف ریزے دامان شفقت میں اپنے سمیٹے، بہت سے سسکتے ہوئے رینگتے سست کم آیا، سوتوں کو چونکاتا للکارتا ساتھ لیتا ہوا خوش خرامہ چلا، بے نمو وادیاں جاگ اٹھی لہلہانے لگی، جس طرف اس کا رخ پھر گیا اس کے فیض قدم سے بہار آ گئی، اس کے آگے ابھی اور صحرا بھی تھے، خشک لہریں بھی تھیں، اترے دریا پہ تھے، سب اسی سیل جاں بخش کے منتظر، جوق در جوق پاس اس کے آنے لگے، شور آمد کا اس کی اٹھانے لگے۔
تو یہ کافی طویل نظم ہے اور شان اللہ خلقی صاحب نے رواں آزاد نظم میں اس کلام کا ترجمہ کیا. اور جان گوئٹے یورپ میں نعت کی روایت کے میں سمجھتی ہوں کہ سرخیل ہیں اور یورپ کی فضا نعت سے مشکبار و معمور رہی ہے اور اسی ریت کو استقرار دیگر زبانوں بشمول اردو کے بہت سے نعت کو شعراء نے وہ اس کو استقرار بخشا ہے اور ان کا قلم اس کا موجب بنا ہے. سمیہ ناز کی کتاب یورپ میں اردو نعت کی روایت کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ دستاویزی حیثیت رکھتی ہے. سمیہ ناز تنگنائے غزل سے نکل کر نعت گوئی کے چشمہ پر نور تک پہنچی ہیں. استقامت سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار مدحت مصطفیٰ لکھ رہی ہیں. 3 نعتیہ مجموعہ کلام اور پھر فروغ نعت کے حوالے سے ان کی انتھک کاوشیں ان کی شناخت بن چکی ہیں. نور ٹی وی پر نعتیہ کلام کی ترویج، نعت خواں ابہب کو مدعو کرنا، فروغ نعت کا سلسلہ متواتر اور نعت ریسرچ سینٹر کو کامیابی سے اس کا حصہ بنی رہی ہیں. اور اب یہ کتاب غماز ہے کہ سمیہ ناز کی اردو نعت سے لگن مستقل طور پر آشکارا محسوس ہوتی ہے. اردو نعت کی تاریخ میں کتاب منفرد حوالے سے اپنا اعلان کرتی نظر آتی ہے اور یورپ کی سرزمین پر اس طرح کی کتاب مداحوں اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین رہیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت عمدہ. میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اگر سمیہ ناز کی کتاب کے حوالے سے گفتگو کریں تو میں آپ خوش نصیبی ہے میری، شکر ادا کیسے کروں، عشق احمد کی ضیا بخشی خدا نے مجھ کو. یہ ان کا شعر ہے سمیہ ناز کا. اور سمیہ ناز کا شعر ہر مسلمان پر صادق آتا ہے. جو آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جزو حیات اور جزو ایمان اور جزو عمل ہونے پر کامل یقین رکھتا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت محبت. میں چاہوں گا کہ سمیہ ناز تشریف لائیے اور مختصر سی بات سامنے رکھیے. تشریف لائیے سمیہ ناز صاحبہ، صاحب کتاب، تالیاں بجائیے. السلام علیکم. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اتنے سارے ہمارے شعراء کرام اور بہت پیارے پیارے لوگ شامل ہوئے ہیں. میری بہت پیاری دوست، بچپن کی سہیلی جو ہیں وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور بہت شکریہ ادا کرتی ہوں رفت کہ آپ اور میری تمام بہنیں جو تشریف لائی ہیں اور یو کے بہت سارے شہروں سے لوگ تشریف لائے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اور خصوصاً میں ڈاکٹر مختار الدین احمد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت خوبصورت الفاظ سے نوازا ہے جس کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور یہ کتاب جو ہے یو کے اور یورپ میں نعت کی روایت، تقریباً 7-8 سال مجھے لگے ہیں اس کتاب کو کمپائل کرنے میں اور میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا. اور کیونکہ یہ میری نعت کی فیلڈ ہے اور نعت کی فیلڈ میں ہی میں کام کرنا چاہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ منظور کیا اور قبول بھی کیا. اور ماشاءاللہ سے کافی لوگ جو ہیں اس کتاب میں شامل ہوئے ہیں. لیکن جیسا کہ تسنیم کہہ رہی تھی تو انشاءاللہ میری تو کوشش رہے گی، لیکن کافی سارے اب بھی شعراء جو ہیں وہ رہ گئے ہیں تو سیکنڈ ایڈیشن میں میں ان سب کو شامل کروں گی. اور اسی کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں.